بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو کتاب الاطعمہ بخاری شریف کے اندر لے کر کے آئے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے مسلمان کے گھر جاؤ جو اپنے دین اور مال میں غلط کاموں سے بدنام نہ ہو، اپنے دین اور مال میں غلط کاموں سے بدنام نہ ہو، تو اس کے کھانے میں سے کھانا کھاؤ اور اس کے پانی میں سے پانی پیو۔ یعنی جب کبھی بھی کسی کے گھر جائیں اور ہو وہ مسلمان، تو دیکھا جائے کہ وہ بدکاری تو نہیں کرتا، بے حیائی تو نہیں کرتا، دینی اعتبار سے خلاف شرع امور سر انجام تو نہیں دیتا، مالی اعتبار سے حرام تو نہیں کماتا، اگر وہ کھل کر شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، اگر وہ واضح طور پر حرام کمانے والا ہے، یعنی غلط کاموں سے بدنام ہے، معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ فلاں فلاں غلط کام کرتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اس کے گھر سے نہ کھانا کھانا چاہیے اور نہ ہی پانی پینا چاہیے۔ اور اگر مسلمان ایسا ہے کہ جو دینی اعتبار سے بھی تمام تر شرعی امور کا خیال رکھتا ہے اور مالی اعتبار سے بھی اپنے مال کو تمام تر حرام کی اقسام سے بچا کر رکھتا ہے اور حلال کماتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے گھر سے کھانا بھی چاہیے اور ایسے شخص کے گھر سے پینا بھی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تو یہ ان کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شرعی حکم بھی ہے، اس اعتبار سے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ یعنی اگر سنگت صحبت رکھنی ہو، کسی سے تعلق بنانا ہو، تو پہلے دیکھ لو کہ آیا وہ مومن بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے۔ صحبت اختیار کرنی ہے تو مومن کی صحبت اختیار کرو، اور اگر دعوتیں کھلانی ہیں تو پھر صرف متقی لوگوں کو دعوتیں کھلاؤ۔ تمہارا کھانا حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقی ہی کھائے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات رکھے، نیک لوگوں کے ہاں ہی دعوت پر جائے، ان کی دعوتیں قبول کرے، اور نیک لوگوں کو ہی اپنے ہاں دعوتوں پر بلائے۔ اور جب
متقی پرہیزگار مومن صالحین لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آپ کی تعلق داری ہوگی، آپ ان کو اپنی دعوتوں میں شریک کریں گے اور خود آپ انہی کی دعوتوں میں شامل ہوں گے، تو پھر اس کے کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں آپ کی الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب نیک لوگوں کے ساتھ الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ حدیث پاک ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ قیامت کے دن جنتوں کے اندر جو متقی صالح پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو بالیقین تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ وہ جنت کے اعلیٰ مراتب پر موجود ہوں گے، جنت میں اعلیٰ مقامات پر موجود ہوں گے، تو وہ وہاں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ فلاں فلاں شخص بھی ہوا کرتا تھا لیکن آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ سوال کریں گے کہ اے اللہ، دنیا میں ایک شخص ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اس کا ہمارے ساتھ اچھا تعلق تھا، ہمارے ہاں دعوتوں میں شریک ہوتا، ہم اس کی دعوتوں میں شریک ہوتے، لیکن اب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو حدیث مبارکہ کا روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے گا کہ وہ اپنی کم عملی کی وجہ سے جنت کے نچلے درجوں میں ہے، یا ابھی جہنم کے اندر ہے، یا ابھی اپنے حساب کتاب میں پھنسا ہوا ہے۔ تو وہ نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، صالح لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ، دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھا، جنت میں بھی اسے ہمارے ساتھ شامل کر دے۔ تو ان کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ ان لوگوں کو بھی، ان متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، ان کے مراتب میں، ان کے اعلیٰ درجات میں ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم اگر غور و فکر کریں اپنی دعوتوں کے حوالے سے، اپنی دعوتوں کے احوال دیکھیں، تو جو متقی لوگ ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں، اللہ توبہ کرنے والے لوگ ہوں، انہیں تو ہم اپنی دعوتوں کے اندر شامل کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اور اگر کوئی ایسا صوفی پرہیزگار متقی شخص ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلائے تو ہم اس کے ہاں جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ عیاش پرست لوگ، دنیا دار لوگ، امیر لوگ، نیکی جن سے دور دور تک جن کے پاس سے نہیں گزرتی، ہم ان کو اپنی دعوتوں میں شامل کرنا پسند بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی دعوتوں میں شامل ہونا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ہے وہ مسلمان، کیا فرما رہے ہیں، جب تم کسی مسلمان کے گھر جاؤ اور ہو وہ بدنام کسی برے کام سے، دین یا مال کے اندر، تو فرما رہے ہیں پھر اس کے گھر سے کھانا نہ کھاؤ، اس کے گھر سے پانی نہ پیو۔ اور اگر وہ بدنام نہیں ہے، دین اور مال کے اندر اس کو تہمت نہیں لگائی جاتی، وہ حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتا، تو پھر حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے گھر سے تم کھاؤ بھی اور اس کے گھر سے پیو بھی۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مومن کی صحبت اختیار کرو اور تمہارا کھانا متقی ہی کھائے۔ تو آج جب ہم دوستوں کے ساتھ نکلیں دعوتیں اڑانے کے لیے تو دیکھ لیجئے کہیں وہ دوست ایسے دوست تو نہیں ہیں کہ جب آپ ان کو کہیں کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کہیں میرے کپڑے خراب ہیں، اور جب آپ ان کو کہیں کہ چلیں کھانا کھانے چلتے ہیں تو فوراً تیار ہو جائیں۔ اگر ایسے دوست ہیں تو پھر اپنی دوستی پہ غور و فکر کریں، پھر اپنی سنگتوں اور صحبتوں پہ غور و فکر کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہم اپنے دوستوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، یہ صدقے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو صدقہ جب ایسی جگہ پہ دیا جائے کہ جو اس کا مصرف نہ ہو، اس کی حقیقی جگہ نہ ہو، تو پھر وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دعوتیں بھی قابل قبول ہو جائیں، آپ کی یہ دعوتیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، تو پھر آپ متقی، صالحین، پرہیزگار لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ان کی دعوتوں میں شریک ہوں اور انہیں ہی اپنی دعوتوں پر بلائیں، تو اس کا بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ہوں گے اور اخروی فائدے بھی ہوں گے۔ دنیاوی فائدے کیا ہوں گے کہ اگر آپ میری طرح کم عمل ہیں، میری طرح اگر آپ گناہ گار ہیں، لیکن آپ کا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس اعتبار سے لوگ پھر اس بارے میں، اس شخص کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ تو دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی صحبت اچھوں کے ساتھ ہے، آپ کی صحبت متقی لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کی صحبت پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا صالحین لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا ایسے لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ہے جو شریعت مطہرہ کا خیال رکھنے والے ہیں، شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والے ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، تو پھر لوگ آپ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں گے، آپ کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں گے، آپ کے بارے میں بھی اچھا خیال کریں گے۔ اور اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، آپ کی دعوتیں برے لوگوں کے ساتھ ہوں گی، آپ برے لوگوں کی دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں، وہ آپ کی دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو پھر لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں برا خیال کریں گے۔ اور یہ تو ہو گیا دنیاوی فائدہ اور دنیاوی نقصان۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں، تو پھر جیسا کہ روایت کا مفہوم بیان کیا کہ جو متقی، صالح، پرہیزگار، نیک، اللہ رب العزت کے عبادت گزار، اللہ رب العزت کے مقرب بندے، وہ جب ان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا قیامت کے اندر، جنت کے اندر، تو پھر وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ کے فضل کے ساتھ ہمیں وہ مقامات جو ان کو عطا کیے گئے ان کے اندر ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ تو اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا ایسے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری آخرت کی بھی نجات ہو، اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔